اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, let's watch the Madani news of Dawat Islami. To today's headlines first. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلی حضرت۔ Sheikh Tariqat Amir Ahl-Sunnah Damat Barakatum Al-Aliyah presents Madani Pearls. A Madani Muzakara is held upon the opening of Bukhari Sharif. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ The opening of Bukhari Sharif at Muballigh Dawat Islami related with Darul Iftah Ahl-Sunnah begins with the first hadith. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ Sheikh Tariqat Amir Ahl-Sunnah Damat Barakatum Al-Aliyah visits the Sikh in Bab al-Madinah, Karachi, Pakistan. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ On the topic, the beloved daughters of our sweet master, Nigrana Shura delivers a Sunnah-inspired bayan live. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ A Madani Qafla travels in Hind Maliki Cabina, Jalna. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ A Madani Muzakara was aired live upon the opening of Bukhari Sharif and occasion of Dastar Bandi. Let's show you the beautiful Madani Guldasta of Sheikh Tariqat Amir Ahl-Sunnah Damat Barakatum Al-Aliyah. Let's take a look. 10 شوال المکرم کی تاریخ ہر سال آتی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہر سال اس بات کا بھی اعادہ ہوتا رہے اور یہ سوال بار بار ہر سال کم از کم ایک بار ہو جائے تاکہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ صرف رضا کیوں۔ رضا نے ہم کو سچی بات ہے کہ سنیت اس سمجھ عنایت فرمائی، ورنہ اگر رضا کا دامن نہ ہوتا میرے ہاتھ میں تو کم از کم میں تو بھٹک جاتا۔ سچی بات کرتا ہوں میں بالکل، یعنی کہ کیونکہ میں بہت طبیعت میری بہت حساس ہے، بہت ساری شخصیات میں نے دیکھی ہیں، لیکن ہر ایک سے میں متاثر ہونے کی میری مطلب وہ طبیعت نہیں ہے۔ تو بس میں یوں دل کو مناتا تھا کہ نہیں، اعلیٰ حضرت تو صحیح ہے نا، اعلیٰ حضرت تو صحیح ہے نا، یوں مطلب الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ کے رکھا، آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں الحمدللہ۔ تو بس آپ بھی اعلیٰ حضرت سے تل برابر بال برابر ہٹنا مت، ورنہ گمراہی کہہ کر نہیں آتی، یہ سمجھ لینا۔ تو جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس پر آنکھیں خلاص۔ تو یہ سب میں کوئی مطلب وہ واعظانہ نکتے بیان نہیں کر رہا۔ اعلیٰ حضرت کو الحمدللہ میں نے کچھ پڑھنے کی کوشش کی ہے، میں نے اعلیٰ حضرت کو کچھ پڑھا، ان کی تحریرات کو، ان کے فتاوا کو میں نے دیکھا، تو یوں ذہن بنا میرا۔ اعلیٰ حضرت تو چھوڑا نہیں، اعلیٰ حضرت نے ہم کو صحیح راستہ بتایا، اور اعلیٰ حضرت کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ان کا ہر قول ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق پایا، اللہ اور رسول کے احکامات کا ان کو ہم نے پابند پایا، ہم اس لیے مانتے ہیں۔ تو ہم صرف رضا بولیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ اور رسول کے بجائے رضا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ یہ نیت ہو سکتی ہے بس میرے بیٹے بس تو ہی میرا سہارا ہے۔ ماں اگر بولے تو کیا ماں پر کوئی کفر کا حکم لگاؤ گے؟ ماں اللہ کا سہارا ہے تو یہ بیٹے کا سہارا بولتی ہے کہ صرف تو ہی میرا سہارا ہے۔ تو اس طرح کے محاورات ہوتے ہیں اور دائرے ہوتے ہیں، تو اس سے مراد یہ لی جائے گی کہ جتنے بھی عزیز و رشتہ دار ہیں، اقربین ہیں، ان میں تو ہی میرا سہارا ہے۔ ورنہ تو پھر کیا سارے صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء کرام اور خود رب الانام
کہ کیا اس میں کوئی نفی ہو گئی, انکار ہو گیا کہ بول دیا کہ تو ہی میرا سہارا ہے, اس لیے صرف رضا رضا. تو یہ اپنے زمانے کے علماء میں ایک رضا ہے نا, اس کی مراد ہم یہ لیں گے کہ ہم ان سے بس مضبوط ہم وابستہ ہیں, اور اب جو رضا کا ہے وہ ہمارا ہے, جو رضا کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے. یہ ہے صرف رضا اور رضا. Upon the opening of Bukhari, Muballigh Dawat Islami and an Islamic brother related with Darul Ifta Ahl Sunnah presented Madani pearls from the first blessed hadith. He also provided information regarding the occurrence of hadith and the company of saints. Let's take a look. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد گرامی عبداللہ بن زبیر الحمیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریق سے, ان کی سند سے علقمہ بن وقاص اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت سیدنا علقمہ بن وقاص اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے اللہ کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اعمال نیات پر ہی ہیں, ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی, تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے, یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے, تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے جسے امام بخاری نے کتاب میں نقل کیا ہے, اور اس حدیث پاک کے بہت سارے فضائل اور اس حوالے سے جو ہے وہ احکامات, اس کی شروحات نقل کی گئی ہیں. پہلی بات یہ کہ چونکہ یہ نیت کا معاملہ ہے, اور الحمدللہ عز و جل ہمارے ماحول میں یعنی ایک خاصہ سمجھ لیں یا ایک یوں سمجھ لیں کہ خصوصیت ہے, اور ایک خاص اس کی طرف رجحان ہے کہ نیت کا ایک اہتمام ہوتا ہے, اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. بعض کے نزدیک دین کے 70 ابواب کے اندر یہ حدیث پاک داخل ہے, اور اس کی تفصیل الاشباہ والنظائر جو فقہ حنفی کی مشہور قواعد کے اوپر کتاب ہے, اس میں علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو واضح بھی کیا ہے کہ ہر باب میں کہاں کہاں نیت کا دخل ہے. انہوں نے جب قاعدے بیان کیے تو سب سے پہلا قاعدہ یہی بیان کیا, اور پھر اس کے بعد وہ ابواب ذکر کیے کہ کہاں کہاں پر اس حدیث کا دخل موجود ہے, کہاں کہاں یہ حدیث پاک ضروری ہے. اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین کے ہر باب کے اندر یہ حدیث پاک داخل ہے, کہ ہر باب کے اندر اس حدیث پاک کی اہمیت اور اس کی ضرورت واضح ہے. دوسری بات یہاں پر یہ عرض کرنی ہے کہ اس حدیث پاک کا جو سبب ورود ہے, یعنی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, تو اس کا سبب کیا بنا, کس وجہ سے بیان فرمائی, تو اس میں علماء کے ایک تفصیلی بحث ہے. وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ دنیا کے لیے ہم نے ہجرت نہیں کرنی, مال و دولت کے لیے ہجرت نہیں کرنی, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنی ہے, تو ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی ہو تاکہ جو بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرے مکہ مکرمہ سے, تو وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کرے. اب اس سے جو بات ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہر بات کا علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا, ہر چیز کا علم یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا, بلکہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صحبت کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا, اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا, علماء کی صحبت میں بیٹھنا, یہ اس کے اوپر مستقل کتابیں ہیں اور مستقل اقوال ہیں علماء کے کہ کتنا مفید ہے علماء کی صحبت کے اندر بیٹھنا, بزرگوں کی صحبت کے اندر بیٹھنا, خصوصاً اولیاء کی صحبت کے اندر بیٹھنا, کہ وہاں ایسے نکات ہمیں ملتے ہیں جو کتابوں کے اندر نہیں ملتے. Lovers of Rasul were honored to have their hearts graced with Imama Sharif through the blessed hands of Shaykh Tariqat, Amir Ahl Sunnah Damat Barakatum Al-Aliyah. These Islamic brothers had finished Dawah Hadith. Beautiful videos of the meeting are also included in this Madani Guldasta on Yawm Ala Hazrat. He also presented Madani pearls of the year. Let's take a look. میرا پیر 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 بس میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير نهي فلا أحد نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnah Damat Barakatum Al-Aliyah inquired about the health of Maulana Mufti Sabir Amjadi and Rukn Shura Haji Imad Attari Al-Madani Muttassir Al-Ali. He also offered dua for their recovery. The viewers of Madani channel are also requested to pray for their health. Let's take a look. تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے قیادت کے لیے حاصل ہے. تو الحمدللہ جیسے آپ نے دعا کیا ہمیں پتہ چلا آپ تک بات پہنچی ہے. تو جب ڈاکٹر حضرت جو کہہ رہے تھے برین ہیمریج کا یہ خطرہ بتا رہے تھے تو 100 گھنٹے انہوں نے ایم بتائے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ 8 سے 9 مہینے لگیں گے. لیکن الحمدللہ جب آپ نے دعا کی اور ریحان صاحب نے آپ تک پیغام پہنچایا تو ابو لگا اب تک ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ابو کسی بے ہوشی کی حالت میں گئے تھے یا کوئی بیماری کا ابو پر اٹیک ہوا تھا. جب ابو القاسم صاحب کر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جہاں جس جگہ پہ دعا کی نہیں کہا وہ مہاجرہ شریف کے اندر تو انہی کا صدقہ ہے انہی کا وسیلہ بنا ہے. کچھ بھی کسی بیماری کا کوئی بھی کہیں بھی ذکر نہیں آیا. الحمدللہ رب کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہو گیا حضور علیہ السلام صدقے میں کہ سب سے پہلے آپ تک پیغام پہنچ گیا اور آپ نے دعا فرمائی. بس حضور غوث پاک کے بعد اگر بعد الغوث ہے کوئی وہ آپ ہیں. تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب. لیٹ جائیں وعلیکم السلام. میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہر طرف سے بلاؤں نے گھیرا آفتوں نے لگایا ہے ڈیرا آفتوں نے لگایا ہے ڈیرا. تو ہی اب میرا حاجت
रवा है। रात कमी थी इमाद भाई की, रात बड़ी कमी मुज़ाकरे में, मदनी मुज़ाकरे में, मदनी बा दुआ भी हुई। क्या अभी ही जागे हैं क्या? ये बता रहे रात को शायद, जागे थे? रात को भी शायद। हालांकि मुझे जो पूछ रहा है मैं कह रहा हूँ शाम को ही पता चलेगा। माशाअल्लाह कुछ माशाअल्लाह मरहबा। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा। ये वीडियो आज दोपहर की है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल रुकन शूरा हाजी इमाद अत्तारी अल मदनी की तबीयत मज़ीद बेहतरी की तरफ है। शूरा इमाद भाई के पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी इमाद भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह आज बापा तशरीफ़ लाए थे निगरान शुरा अब्दुल हबीब भाई, लुकमान बापू भी तशरीफ़ लाए हैं। इस वक्त अब्दुल हबीब भाई और लुकमान बापू तशरीफ़ फरमा हैं और ये कि अल्लाह ताला दुआ करने वाले सब आशिकान रसूल को जज़ाए खैर अता फरमाए। ये कि उम्मीद है मज़ीद बेहतरी की और कुछ न कुछ बेहतरी में महसूस कर रहा हूँ। माशाअल्लाह ताला दुआ करने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह इमाद भाई काफ़ी बेहतर हैं और अभी ज़ोहर का वक्त है तो उठते ही माशाअल्लाह तयम्मुम की हम तरकीब बना रहे हैं। उम्मीद है कि अभी तयम्मुम करके बिस्तर पर ही इशारों में नमाज वगैरह की तरकीब भी करेंगे। आप सब दुआ जारी रखें, अल्लाह ताला हमारे इमाद भाई का साया सलामत रखे और जल्दी जल्दी उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। Nigran Shura presented Madani Post during the Silsila Ibratna Khabrein. Here are a few highlights of this Silsila. Let's take a look. मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला इबरत ना खबरें लिए हम हाजिर हैं। आज भी कुछ ऐसी खबरें जमा हैं जिनमें इबरत ही इबरत है। एक फैमिली का बिल्कुल आन के आन दुनिया से रुखसत हो जाना। कश्मीर, गाड़ी बरसाती नाले में गिरने से बाप और बच्चे डूब गए। तेरी उम्मत परेशान है या नबी। पाकिस्तान आर्मी के गोताखोरों ने सुबह तकरीबन 8 बजे सारी लाशें निकाल ली। 8 से 10 के दरमियान सारी लाशें निकाल ली जो कि गाड़ी के अंदर ही मौजूद थी। इसमें मोहल्ला के इमाम साहब जो कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हैं, उन्होंने और नाले के अतराफ के रहने वाले लोगों ने लाशें घर तक पहुंचाई। जो हमारे रियाज भाई थे, इनका दावत इस्लामी वालों से एक राब्ता था। दावत इस्लामी के माहौल से ये एक तरह से किसी तरह भी ये वाबस्ता थे और मस्जिद के काम के हवाले से इनकी एक अपनी दिलचस्पी बयान की गई। बच्चों का इनके साथ इंतकाल होना एक घर पर जिस तरह का ये एक सदमा है, ये महसूस किया जा सकता है। एक ख़बर और मिली और वो थी हमारे बहुत ही मशहूर और मारूफ नात खान हैं जनाब यूसुफ मेमन साहब। इनके जवां बेटे और इनके साथ एक और भी इस्लामी भाई इनके दोस्त थे, उनके इंतकाल की खबर मिली। कार का हादसा हुआ, बकिया बाज ज़ख्मी हुए। अल्लाह ताला उन ज़ख्मियों को रूबा सेहत करे। मैं यूसुफ मेमन साहब से भी ताज़ियत करता हूँ। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था, वो भी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का शिकार था। मेरी कैफियत ये थी कि बैठे बैठे मेरी आंखों से आंसू निकलते थे। मैं बिलखुसूस नौजवानों से ही बात कर रहा था, क्योंकि आप ही कहते हैं ना, जवानी मस्तानी होती है, जवानी दीवानी होती है। इन वाक़ियात से इबरत लें। तेज़ रफ्तारी तबाहकारी है, ढल जाएगी ये जवानी जिस पे तुझको नाज है। पाकिस्तान में ज़लज़ला आया, हमारे इस्लामी भाई मरी में थे, उन्होंने ज़लज़ला महसूस किया, कांप गए, बोले हमने कभी ऐसा झटका महसूस नहीं किया। Have a look at the Sunnah-inspired bayan of Nigran Shura on the topic, the beloved daughters of our sweet master, which was aired live on Madani channel on Sunday. Let's take a look.
آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں. قول کے مطابق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں. بیٹی والوں کے لیے آج کا بیان بڑا محبت بھرا ہونا چاہیے کہ آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بیٹیوں والے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو بیٹیوں کے بارے میں خاص ارشادات عطا فرمائے، اور ایک حدیث میں ہے جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شہزادیاں تھیں ان میں ایک کا نام تھا حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور جنگ بدر کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ سے اپنے پاس مدینہ منورہ بلوا لیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری شہزادی ان کا نام تھا رقیہ، حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اعلان نبوت سے 7 سال پہلے، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 33واں سال تھا، اس وقت آپ کی ولادت ہوئی. حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا. حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جس روز جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ پہنچے، اسی روز حضرت سیدتنا بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سال کی عمر پا کر وفات پا گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک شہزادی کا جنازہ پڑھا، دوسری شہزادی کے انتقال کی اطلاع بھی آپ نے سنی. یہ سب چیزیں ایک خاندان اور ایک فیملی کے اندر ایک معنی رکھتی. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں. بیٹھے بیٹھے ان کا انداز جاہلانہ بات کرنے کچھ اور ہوتا ہے، جو بالکل ایک نارمل لوگ ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں یا بالکل جو اس طرح کے نہیں ہوتے ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. علمی انداز، علماء کی صحبت میں جو بیٹھتے ہوں، علمی ماحول میں بیٹھتے ہوں، دعوت اسلامی کے ماحول میں رچے بسے ہوں اور مدنی چینل دیکھتے ہوں، درس و بیان سنتے ہوں، دیکھتے ہوں، ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں. بعض اوقات بھائی ہے نا یہ بہنوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتے جس سے ماں باپ کو شاید تکلیف پہنچتی ہوگی. بھائیوں سے ضرور مدنی التجا کروں گا کہ بہنوں پر بہت شفقت کیا کریں، کچھ نہ کچھ لا کر بہنوں کو دیا کریں. یہ چند عرصے تھوڑے عرصے کے بعد ان کا نکاح ہوگا اور یہ کہیں چلی جائیں گی. باپ تمیز سکھائے گا، محبت کرے گا اولاد سے، بیٹیوں سے بہت محبت کرے گا، لیکن محبت بدتمیز نہیں بنائے گی. یہ بارود کی ڈبیاں ہوتی ہیں، پھک سے آگ لگ جاتی ہے اس کے اندر. In Dhaka, Bangladesh, مبلغ دعوت اسلامی and Rukn Shura Haji Muhammad Ali Attari Muddazil Ali participated in a Sunnah-inspired Ijtima and presented Madani polls. Here are the visuals of the Ijtima. Let's take a look. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار. کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم
اسلام ہو، کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، دشمنان دی مسلمانوں سے ہو مغلوب و زے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، دل میں میرے نفس کی خاطر کسی سے ہو نہ بیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ Let's show you the Madani news from Bristol and Slough, UK. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ Have a look at a Shakhsiyat Madani Halqa held in Markaz Al-Aliya, Lahore, Punjab, Pakistan. Here are some clips on view. میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ، قربانی یا رسول اللہ، قربانی یا رسول اللہ، قربانی یا رسول اللہ۔ Let's show you the Madani activities of the travelers of a Madani Qafla from Hind Maliki Cabina, Jalna, and their views expressed to Madani channel. Let's hear their views. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ Dear viewers of Madani channel, you were watching today's Madani news. Insha'Allah Azza wa Jal, we will be back with more. Keep watching Madani channel. The fight against backbiting will continue. Insha'Allah Azza wa Jal. The fight against telling lies will continue. Insha'Allah Azza wa Jal. The movement for enlivening masajid will continue. Insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا